بہشت جس کا صدا ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے وہ سلام بڑا حرکہ یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں بڑا حرکہ یار و بڑا سلام کہیے حسین پر جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک جو صلوات بھیجیے محمد والے سلامی کہتے تھے سر کٹائے جس کا جی چاہے سلامی کہتے تھے سر کٹائے جس کا جی چاہے خدا کی راہ میں مرنے کو جائے جس کا جی چاہے خدا کی راہ میں مرنے کو جائے جس کا جی چاہے صدا دیتی تھی حوریں کربلا کے جانثاروں کو صدا دے
مر گئے گھر لٹ گیا لوگوں کہا زینب نے وارے مر گئے گھر لٹ گیا لوگوں میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے جس کا جی چاہے میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے جس کا جی چاہے کہا شبیر نے خون محمد خون ہے میرا کہا شبیر نے خون محمد خون ہے میرا ارے لہو اپنے پیغمبر کا بہائے جس کا جی چاہے لہو اپنے پیغمبر کا بہائے جس کا جی چاہے گناہگاروں کی باسی کا وسیلہ بزم ماتم ہے گناہگاروں کی بخشے کا وسیلہ بزم ماتم ہے کوئی بیر حسین آنسو بہائے جس کا جی چاہے کوئی بیر حسین آنسو بہائے جس کا جی چاہے سلامی کہتے تھے صلوات بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد سلام کے شعر سماعت فرمائیے گا یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں پہ دنیا تیرے
یا تیرے ظہور کے بعد فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں کھلے گا پھر وہ پھریرا تیرے ظہور کے بعد کھلے گا پھر وہ پھریرا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جو اس پھریرے کے سائے میں آئے گا مولا جو اس پھریرے کے سائے میں آئے گا مولا بچے گا بس وہ قبیلہ تیرے ظہور کے بعد بچے گا بس وہ قبیلہ تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد ہر ایک فرقے کا دعویٰ ہے جنتی ہم ہیں ہر ایک فرقے کا دعویٰ ہے جنتی ہم ہیں ارے تمام ہوگا یہ جھگڑا تیرے ظہور سلام بھیجے محمد والے تمام ہوگا یہ جھگڑا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور ایسے سمجھ فرمائیے گا یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا اور یہ شعر بھی سمجھ فرمائیے گا تیرے ظہور کے بعد دلوں کے حال زبانی سنائیں گے سب لوگ دلوں کے حال زبانی سنائیں گے سب لوگ ارے لکھے گا کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد لکھے گا کون عریضہ
شعر پہ خاص طور سے سماعت فرمائیے گا بیان ہوتا تھا جو منبر سلونی سے بیان ہوتا تھا جو منبر سلونی سے اور سنیں گے ہم بھی وہ لہجہ تیرے ظہور کے بعد اور سنیں گے ہم بھی وہ لہجہ تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے کے بعد زمانہ ہو گیا پیاسی ہے ذوالفقار بہت زمانہ ہو گیا پیاسی ہے ذوالفقار بہت بہے گا خون کا دریا تیرے ظہور کے بعد بہے گا خون کا دریا تیرے ظہور مولانا سماعت فرمائے خاص طور سے آپ کے لیے وہ ہے میرے مولا بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں ارے حساب ان سے بھی ہوگا حساب ان سے بھی ہوگا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے انور بھائی سے خاص طور سے نماز فرمائیے مولا تیرے ظہور کے بعد لحد میں سوئے ہوئے فدا لحد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدا اور انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں اور خوشی منائیں گی زہرا تیرے ظہور کے بعد خوشی منائیں گی زہرا یقین ہے میرے مولا تیرے
ظہور کے بعد ابھی تو باقی ہے عباس با وفا کا جہاد ابھی تو باقی ہے عباس با وفا کا جہاد بنے گا جنگ کا نقشہ تیرے ظہور کے بعد بنے گا جنگ کا نقشہ تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد نہ جانے کب سے ہے کالا لباس اوڑھے ہوئے نہ جانے کب سے ہے کالا لباس اوڑھے ہوئے سجے گا خانہ کعبہ تیرے ظہور کے بعد سجے گا خانہ کعبہ تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں پہ دنیا تیرے ظہور کے بعد آواز بلند نعرہ تکبیر فاتحہ صلی اللہ بہتر کا ہو چکا چہلم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا چہلم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رائے شور و شین سے روئے لپٹ کے مبر مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے مثل چرا گورے غریبا پہ دل جلا پھولوں کے بدلے قبروں پہ لختے جگر جلا پیاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے کنبے کے ساتھ
साथ दाखिले करबला हुआ। लाया जो था मदीने से हमको वो क्या हुआ, लाया था जो मदीने से हमको वो क्या हुआ। हजरत की कब्र हिल गई ज़ैनब के बैन से, आकर कहा बशीर ने बिने हुसैन से, शहजादे जाबल अब है फूफी शोर शैन से। चलिए वतन को कब्र शाहे मशरक़ैन से, चलिए वतन को कब्र शाहे मशरक़ैन से। आबिद ने पूछा क्यों फूफी अम्मा कबूल है, वो बोल इख्तियार है क्या हाँ कबूल है, वो बोल इख्तियार है क्या हाँ कबूल है। आए थे किस तरह से वतन किस तरह चले, ना शहराए ना गोदियों के पानी के परे, ना शहराए ना गोदियों में गोद के परे। सोते थे कब्र में जो कटाए हुए गले, ये वक्त वो था फिरते थे सब आँख के तले, ये वक्त वो था फिरते थे सब आँख के तले। आप इससे कहती थी मौला कलील है, कुछ खा के पाक ले चलो सुगरा अलील है, कुछ खा के पाक ले चलो सुगरा अलील है। ऐ करबलाए सरवारे दिलगीर अलविदा, कत्ल गाए हजरत शब्बीर अलविदा। कब्र इब्न साहिब तत्हीर अलविदा। भाई जान जाते हैं हमशेर अलविदा, भाई जान जाते हैं हमशेर अलविदा। क्या गम नसीब है ये नवासे रसूल के, तुमने मुजावरी ना हमारी कबूल की, तुमने मुजावरी ना हमारी कबूल की। चलूं जो करबला में। ये आप समाप्त फरमा रहे थे जनाब शादाब साहब और उनके हमनवा साहिबान को। आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि थोड़े थोड़े से आगे हो जाएं ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत ना हो, पर बाहर ना खड़ा होना पड़े। अभी जगह है, इधर आ जाएं, हो जाए आगे आगे। इतरत का जिसे साथ निभाना आए, इतरत का जिसे साथ निभाना आए, उसके लिए जन्नत से भी खाना आए। इतरत का जिसे साथ निभाना आए, उसके लिए जन्नत से भी खाना आए। ज़हरा के उदू जिसमें सज़ा पाएंगे, ज़हरा के उदू जिसमें सज़ा पाएंगे, या रब वो बहुत जल्द ज़माना आए। हज़रात 4 मिसरों से क़िबला व काबा की पज़ीराई करते हैं कि अर्श पा पर्दे के पीछे कौन था, रब तो न था।
عرش پا پردے کے پیچھے کون تھا؟ رب تو نہ تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے پھر ہاتھ وہ کس کا ملا؟ عرش پا پردے کے پیچھے کون تھا؟ رب تو نہ تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے پھر ہاتھ وہ کس کا ملا؟ یہ بتایا عرش سے آ کر بتایا مرسل اعظم نے، یہ عرش سے آ کر بتایا مرسل اعظم نے، یہ عرش پر بھی ہاتھ مجھ سے میرے بھائی کا ملا، عرش پر بھی ہاتھ مجھ سے۔ یہ بتایا عرش سے، یہ بتایا مرسل اعظم نے آ کے عرش سے، عرش پر بھی ہاتھ مجھ سے میرے بھائی کا ملا۔ آئیے حضرات انہی دو شعر کے ساتھ ہم گزار نہیں محب علی جناب مولانا سید صفدر حسین باقری صاحب قبلہ نوگامی سادات کی خدمت میں کہ آپ ذمہ منبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الوان إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو آگے آ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی، فرش ازا پر ان لوگوں کو بھی جگہ مل جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے جگہ بہت ہے فرش ازا پر، ماشاءاللہ مکان کشادہ ہے، اور دلوں میں بھی اگر کشادگی ہو تو جگہ خود بخود بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا روڈ پہ کھڑے ہو کر مجلس سننا اور ہوتا ہے، فرش ازا پر مجلس سننا اور ہوتا ہے۔ روڈ پہ سننے سے ثواب ملتا ہے، مگر فرش ازا پر سننے سے ثواب بھی ملتا ہے، پنجتن سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ روڈ پہ ملاقات نہیں ہوتی پنجتن سے، نہیں، یہاں فرش ازا پر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس گھر میں فرش ازا بھی جائے کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جی یہ روایت میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ سرکار سے کہا ہم تو مردوں کو جنگلوں میں اور قبرستانوں میں اور صحرا میں دفن کرتے ہیں، گھروں میں تو نہیں کرتے، کیسے قبرستان بنے گا گھر ہمارا؟ سرکار نے کہا جس گھر میں تلاوت کلام پاک نہ ہو وہ گھر قبرستان ہوتا ہے۔
جس گھر میں تلاوت کلام پاک نہ ہو وہ گھر قبرستان، یعنی پھر وہ زندوں کی جگہ نہیں ہوتا، مردوں کی جگہ ہوتا ہے۔ تو سوچو جہاں تلاوت قرآن صامت ہو وہ تو زندوں کی جگہ ہو جاتا ہے، جہاں قرآن ناطق کا تذکرہ ہو تو وہاں کتنی حیات ہوگی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے بہت بڑے آدمی کو بلانے کے لیے پیسہ بھی بہت چاہیے۔ اگر کوئی پردھان منتری کو آج کل بلانا چاہتا ہے ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور وہ شاید آئے یا نہ آئے یقین نہیں ہوتا، فائدہ کرے یا نہ کرے یقین نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے چمچوں کو بلانے میں کافی پیسہ بہا دیا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا اگر کسی کو پنجتن کو بلانا ہے، شہزادی کو بلانا ہے، بس فرش بجھا لیجیے، نجف اشرف والا بھی آئے گا، کربلا محلہ والا بھی آئے گا، جنت البقیع والا بھی آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حدیث قصہ میں یہی تو کہا تھا فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، جب حدیث قصہ ہوئی اور ہمارے سننے والے ہمارے شیعہ چاہنے والے بیٹھے تو علی نے فوراً سوال کر لیا، اے رسول خدا یہ تو بتائیے جب ہمارے چاہنے والے سنیں گے حدیث قصہ کو تو ان کا فائدہ کیا ہوگا، بیٹھنے کے بعد کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کا تذکرہ علی نے کر کے بتایا اور درس دیا، دیکھو جب ہم بیٹھے تو تمہیں یاد کیا، جب تم بیٹھنا تو ہمیں یاد کرنا۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ مکان کی عظمت بڑھ جاتی ہے فرش شہزاد کے بچھنے سے شہزادی کس گھر میں آ جائے، کس کا نصیب ہے، کس کا نصیب ہے شہزادی کس کے مکان میں آ جائے، بہت بڑی بات ہے۔ علم مکان پہ لگ جائے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ پھر حسین سے منسوب ہو جاتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی، ذرا سنیے ترجمہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو بھی محشر میں ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس سے بہتر جزا دیں گے، وهم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن جس دن ہر آدمی پریشان ہوگا یہ ایک نیکی لانے والا بڑے سکون سے ہوگا، ضاحکۃ مستبشرہ، کھلکھلاتا ہوگا، چہرے پہ ہنسی ہوگی۔ اور ومن جاء بالسیئۃ، جو ایک برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، ہم اسے عہدہ منہ کے بل جہنم میں بھیجیں گے۔ دیکھا آپ نے آیتیں دو پڑھی ہیں، پہلی کا ترجمہ یہ ہے جو ایک نیکی لائے گا ہم اسے جنت دیں گے، جو ایک برائی لائے گا ہم اسے جہنم میں منہ کے بل بھیجیں گے۔ بات کیا ہے؟ ارے بھئی ایک نیکی، اس کا مطلب عام نیکی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جنت مل جائے، اور ایک برائی بھی عام برائی نہیں ہے جس کی وجہ سے سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ ورنہ بتائیے پورے مجمع میں کون سا ایسا ہے جس نے ایک برائی نہ کی ہو؟ ایک کھڑا ہو کے بتا دے جس نے کوئی ایک برائی نہ کی ہو تو ایک برائی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ پھر اگر آپ جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، اگر آپ جہنم میں چلے گئے تو کون جنت میں جائے گا؟ دنیا میں بتائیے جس نے ایک نیکی نہ کی ہو کوئی ہے ایسا؟ تو پھر سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر سب جاتے تو اللہ یہ نہ کہتا لو اجتمعت الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر کائنات کے لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب نہ سب جنت میں جائیں گے نہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک نیکی کرنے والا جنت میں، ایک برائی کرنے والا جہنم میں۔ تو یہ نیکی کون سی ہے جو جنت میں لے کے جائے گی؟ یہ برائی کون سی ہے جو جہنم میں سیدھا پہنچائے گی؟ خاص برائی بھی ہے، خاص نیکی بھی ہے۔ یاد رکھیے گا اس نیکی سے مراد نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے، اس لیے کہ نماز میں یہ نہیں ہے کہ یہ اگر پڑھ لی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، روزے میں ایسا نہیں ہے روزہ رکھ لیا تو پھر تمہیں حج کی ضرورت نہیں۔
حج میں ایسا نہیں ہے کہ حج کر لیا تو تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. تو نیکی سے مراد کیا ہے, برائی سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے کہا یا علی حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ. اے علی تجھ سے محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ بغض کا سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. اور تجھ سے بغض و دشمنی اور وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہ پہنچائے گی. پتا چلا ولایت علی وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور انکار ولایت وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نماز بیکار, روزہ بیکار, حج بیکار. ذرا سلوات پڑھیے دوبارہ مل کے. آپ نے نعرہ لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت والا کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بھائی نبی نے یہی تو کہا تھا جو پیچھے رہ گئے ہیں اور جو آگے رہ گئے ہیں چلے گئے انہیں, کیونکہ ولایت جو ہے قطع اعتدال کا نام ہے. نہ اس میں پیچھے رہنا صحیح نہ آگے بڑھنا صحیح. اب کیا سن رہے ہیں؟ ولایت علی قطع اعتدال کا نام ہے, اعتدال کا نام ہے. حد عدل کو کہتے ہیں. آگے بڑھ گئے تب بھی ہلاک, پیچھے رہ گئے تب بھی ہلاک. آگے بڑھ کے علی کو اگر خدا کہا تب بھی ہلاک, اپنے جیسا کہا تب بھی ہلاک. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. ذرا نزدیک آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. اور ابھی جگہ ہے, صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. دیکھیں بات بنی نہیں جب تک چاند نہ آ گئے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. غور فرمایا نیکی سے مراد ولایت علی اور برائی سے مراد انکار ولایت. ولایت لے کے آئے تو سیدھے جنت میں ہے, اور اگر انکار ولایت لے کے آئے تو سیدھے نہیں. ترجمہ آپ نے غور نہیں کیا, میں نے سیدھا تو کہا ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالسیئۃ, جو ایک برائی لایا فکبت وجوہہم فی النار, اسے اوندھا جہنم میں بھیجیں گے, منہ کے بل بھیجیں گے. آپ نے اتنی مجلسیں, یہ پورا مجلسی علاقہ ہے, آپ نے اتنی مجلسیں سنی ہوگی, مگر کہیں پر کسی خطیب سے یہ سنا ہے کہ بغض علی رکھنے والا سیدھا جنت جہنم میں جائے گا؟ کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ سیدھا جو ہے جہنم میں جائے گا؟ ہر خطیب سے یہی سنا ہوگا منہ کے بل جہنم میں جائے گا. ارے کیا کہہ رہا ہوں, غور فرمائیے گا. ہمیشہ یہی سنا ہوگا, یہی پڑھا ہوگا کہ بغض علی رکھنے والا منہ کے بل جائے گا. منہ کے بل, میں نے کہا پروردگار جہنم میں جانا کوئی ذلت ہے, منہ کے بل جانا بلا ذلت, منہ کے بل جانا بلا ذلت. یہ پروردگار اس بغض علی رکھنے والے کو سیدھا جہنم میں بھیج دے, پیروں کے بل بھیج دے, لٹا کے بھیج دے. کہ نہیں, ہم اسے منہ کے بل بھیجیں گے. کیوں بھیجے گا پروردگار؟ شاید آواز آئے, اس وجہ سے بھیجیں گے کیونکہ جب دنیا میں یہ فضائل علی سنتا تھا تو سب سے پہلے اس کا منہ ہی تو نکلتا تھا.
سب سے پہلے جب دنیا میں فضائل علی پڑھتا تھا اور یہ سنتا تھا کہ فضائل علی، تو سب سے پہلے اس کا منہ ہی تو بگڑتا تھا، لہذا ہم عذاب بھی سب سے پہلے اسی حصے پہ کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ کانوں سے آپ ہر فضائل علی کیوں سنتے ہیں؟ میں زبان سے کیوں پڑھتا ہوں؟ قدموں کے ذریعے کیوں آتے ہو؟ سرکار کی حدیث ہے، جو قدموں کے ذریعے آئے گا اس کے پیروں کے گناہ معاف، جو کانوں سے سنے گا اس کے کانوں کے گناہ معاف، جو زبان سے پڑھے گا اس کے زبان کے گناہ معاف۔ اس کا مطلب یہ ہے غدیر کے میدان میں اسی وجہ سے نبی نے اٹھا کے دکھایا بھی تھا، من کو تو سنایا بھی تھا، بکر کہلایا بھی تھا، تاکہ اگر سنا ہے تو کانوں کے گناہ معاف، اگر دیکھا ہے آنکھوں کے گناہ معاف، اگر دل سے کہا ہے تو دل کے گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن جو انسنی کرتے یاد رکھیے گا، یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا، یہاں بھی میرا وہاں اور انکار ولایت دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سزا اور جزا ملے گی۔ یعنی جنت ہے اقرار ولایت کا نتیجہ، جہنم ہے انکار ولایت کا نتیجہ۔ یہی تو مامون رشید نے امام رضا سے کہا تھا، آپ کے جد کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کیا کہ آپ کے جد نے کہا ہے علی کے بارے میں، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے۔ تو مامون کہتا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، علی آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو ایک دن میں کیسے بانٹ دیں گے؟ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ یہاں 200 کا مجمع ہے جیسے مثلا، تو ان کو تبرک آدھا گھنٹے میں بڑھ جائے گا، اگر یہی 2000 کا ہو جائے، یہی 2 لاکھ کا مجمع ہو جائے، یہی 2 کروڑ کا مجمع ہو جائے، یہی 20 کروڑ کا مجمع، ٹائم بڑھتا جائے گا نا۔ اس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی، آدم سے جو آدم پہلے شخص ہے، آدم کو بھی دینا ہے جنت یا جہنم؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں غور نہیں فرمایا۔ ارے جس کے ہاتھوں سے نبیوں کو جنت ملے، جس کے ہاتھوں سے نبیوں کو جنت ملے، اسی کو تو علی کہتے ہیں۔ مامون کہتا ہے کیسے ایک دن میں بانٹ دیں گے؟ آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو جنت، دن ایک ہوگا، مالک یوم الدین، بس ایک دن کیسے بانٹیں گے؟ امام رضا نے کہا تو نے یہ حدیث سنی مگر میرے نانا کی یہ حدیث نہ سنی کہ میرے نانا نے یہ بھی تو کہا ہے علی کے بارے میں، یا علی حبک تقوی والایمان وحبک کفر والنفاق، اے علی تجھ سے محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، تجھ سے دشمنی بغض رکھنا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ محبت علی والے ایک طرف ہو جائیں گے، بغض والے ایک طرف ہو جائیں گے، بیچ میں علی کھڑے ہو کے کہیں گے ہاذ علی ہاذ لک، ہاذ علی ہاذ لک، ہاذ علی ہاذ لک، یہ جنت تیرا میرا ہے، یہ جہنم تیرا ہے، یہ جنت تیرا ہے، یہ جہنم تیرا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے دل میں بغض علی ہوگا خود بخود جہنم میں چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور فرمایا عزیزان محترم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا، خود جو ہے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو انکار ولایت اقرار ولایت، بغیر ولایت کے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی ولایت تھی جس کو میرے مولا نے بھی جھوم کے کہا ہے۔ جب منبر کوفہ سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے سب سے بڑا آپ کا کیا کمال تھا، تو امام علی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 4 کمال ایسے دیے جو آدم سے لے کے آج تک نہ کسی کو دیے ہیں، نہ آج کے بعد قیامت تک کسی کو دے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا،
اللہ نے 4 کمال مجھے ایسے دیے جو آدم سے لے کے آج تک، آج کے بعد قیامت تک نہ کسی کو ملے ہیں نہ ملیں گے۔ سائل منبر سے ہی پوچھتا ہے مولا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج تک کسی کو نہیں ملے، کیسے سمجھے کہ آج کے بعد بھی قیامت تک نہ ملیں گے؟ امام نے مسکرا کے کہا اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، جسے ملا وہ علی ہے، نہ دوسرا اللہ آئے گا نہ دوسرا علی آئے گا، نہ دوسرا علی بننے والا ہے نہ دوسرا اللہ بننے والا ہے۔ امام نے کہا سن، پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسی ولایت کا اعلان، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں جیسی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر میرا کیا، آدم سے لے کر قیامت تک نہ کسی کا ہوا ہے نہ کسی کا ہوگا۔ ارے نہیں غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے آج تک نہ کسی کا ہوا ہے نہ کسی کا ہوگا۔ جس شان سے میری ولایت کا اعلان کیا، جس شان سے نبی نے میری ولایت کا اعلان کیا، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے اپنے وسیع کا اعلان کیا ہے، مگر کسی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے نہیں کیا۔ نہیں کیا سننا ہے ذرا غور فرمائیے گا، آدم نے شیش کو بنایا اپنا وسیع، مگر نہیں کہا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ دیتے جس کا میں ولی میں مولا اس کے شیش مولا، لیکن نوح نے اپنے بات جو ہے سام کو وسیع بنایا، اعلان نہیں کیا ہاتھوں پہ اٹھا کر جس کا میں مولا اس کے سام مولا، کسی نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کر نہیں کہا، مگر میرے نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کو روک کے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں نے کہا بات کیا ہے، کسی نبی نے اعلان کیوں نہیں کیا، اب رسول نے علی کو اٹھا کر اعلان کیوں کیا؟ علماء نے بتایا وجہ یہ تھی کیونکہ نبی کو حکم تھا ایک احسان کا بدلہ اتارنا تھا۔ وہ احسان کیا تھا؟ احسان یہ تھا کہ جب جنگ احد میں مسلمان نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو علی نے نبی کو ایک ہاتھ پہ بلند کیا تھا، دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار سے لڑ رہے تھے۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا نظر آیا، بار بار علی کہتے تھے ھذا محمد ھذا محمد۔ بس 1,24,000 انبیاء میں بس ایک نبی تھا جس نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک احسان کا بدلہ اتارنا تھا۔ جب جنگ احد میں مسلمان نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور شیطان نے آواز بلند کر دی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، تو اب لوگوں نے کہا جب محمد نہیں تو ہم چلو بھاگ چلتے ہیں، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ علی نے کہا جب محمد نہیں تو زندہ رہنے کا فائدہ، ارے جب محمد نہیں تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ لکھا ہے تاریخ اسلام نے لکھا وہ موقع تھا علی نے نبی کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے جہاد بھی کر رہے تھے، بار بار کہہ بھی رہے تھے محمد مرے نہیں ہے، ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا آیا، اللہ نے نبی سے کہا اے میرے نبی آج علی نے تمہیں دشمنوں کے مجمع میں اٹھا کے تمہارا تعارف کرایا، تم بھی دنیا اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک حاجیوں کے مجمع میں علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ کہو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ چار فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں نہ آدم سے بعد
کسی کو ملی ہے نہ آج کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جس طرح سے میری ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ہاتھوں پہ بلند کر کے نبی نے کیا ہے، اعلان ولایت بھی میرا بے نظیر تھا، اعلان خلافت بھی میرا بے نظیر تھا۔ لیکن اور نہیں فرمایا اعلان ولایت بھی بے نظیر تھا، اعلان خلافت بھی بے نظیر تھا۔ اعلان ولایت اور ہے، اعلان خلافت اور ہے، اعلان ولایت 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کیا۔ لیکن اعلان خلافت میرا کیسا تھا؟ جب خلافت مجبور ہو گئی، سہارا نہ ملا، کوئی مشکل کشا نہ ملا، تو میرے دروازے پہ آئی آ کے کہنے لگی علی سنبھال لو ورنہ امت چلی جائے گی، دین ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں محافظ بن کے آیا۔ اب کیا تھا میری خلافت کا اعلان جو ہوا، اب کیا تھا مجمع سمٹنے لگا۔ وہ خواتین جنہوں نے کبھی اپنی ڈیوڑی کو باہر باندھا نہ تھا، وہ ڈیوڑی کو ٹھاننے کے بعد میری ولایت اور خلافت کا منظر دیکھنے کے لیے مجمع ٹوٹنے لگا۔ وہ بچے جو گھٹنیاں چلتے تھے، وہ گھٹنیوں کو چلتے 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 میری خلافت کا منظر دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں مجمع میں حسن و حسین کچل کر مر نہ جائے، اتنا زیادہ مجمع تھا۔ میری آواز قط دیتی جاتی تھی، لوگ منظر دیکھنے آئے تھے، اس لیے منظر دیکھنے آئے تھے کیونکہ ہر ایک نے منبر کا ایک زینہ نبی کی احترام میں چھوڑا تھا۔ منظر یہ دیکھنے آئے تھے کہ علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، علی اعلان کریں گے تو کہاں سے کریں گے۔ سب کی نظریں تھی، کس کی نظریں تھی؟ علی کریں گے تو کیا کریں گے۔ جیسے ہی علی آئے، پہلے زینے پہ پہلا قدم رکھا، لوگوں کے چہرے بدلے، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، لوگوں کے چہرے متحیر ہوئے، تیسرا قدم تیسرے زینے پہ رکھا۔ اب تو کیا تھا، لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، اور آنے کے بعد وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھے تھے۔ اب گولیاں چلنے لگی۔ ہماری لوگوں نے تو نبی کا احترام بھی نہ کیا۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھ کے کہا ارے کیا کہتے ہو، مجھے اس منبر پر، اس لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھنے کے بعد تم تعجب کرتے ہو؟ میں تو وہاں بیٹھا ہوں جہاں نبی کے جانے تھے۔ صلوات پڑھیے مرتبہ اور صلوات بھیجیے۔ ایک ولایت کا اعلان اور ایک خلافت کا اعلان۔ دوسرا کمال میرا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کعبے میں پیدا کیا، نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ میرے بعد کوئی ہوگا۔ میں کیا کروں ذرا غور فرمائیے گا۔ ارے کعبے میں علی آئے تو کعبہ قبلہ بن گیا، ارے کعبے میں علی آئے تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرانا ہے قبلے کی طرف، اور سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ ارے کیا سمجھا ہے ذرا غور فرمائیے گا۔ سجدہ کرانا تھا کعبے کو، کیونکہ کعبہ بن تو چکا تھا، روح نہیں آئی تھی، اس وجہ سے روح کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی 13 رجب کو روح کعبہ آ گئی، کعبہ قبلہ بن گیا۔ نہیں غور نہیں فرمایا۔ آیت اللہ رجب یہی تو کہتے ہیں، جب کسی نے حدیث پڑھی کہ مومن کا احترام کعبے سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کس کا؟ مومن کا احترام کعبے سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کسی نے حدیث پڑھی تو آیت اللہ رجبی کے سامنے، تو آیت اللہ رجبی نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی مومن کا احترام کعبے سے 70 گنا زیادہ ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حقیقت میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ رجبی نے مسکرا کے کہا تمہیں پتا ہے کعبے کا احترام کیوں ہے؟ کعبے میں علی 3 دن رہے تو اتنا مقدس ہو گیا۔ نہیں غور نہیں فرمایا۔ کعبے میں علی 3 دن رہے اتنا مقدس ہو گیا۔ مومن کے دل میں تو علی زندگی بھر رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔
تیسرا کمال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی زوجہ دی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ اور چوتھا کمال یہ ہے کہ جس طرح بستر رسالت پر شب ہجرت سو کر میں نے مرضی پروردگار کو خریدا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے خریدا نہ میرے بعد کوئی خریدے گا، اس لیے کہ اللہ بھی ایک ہے، مرضی بھی ایک ہے، تو علی بھی ایک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اور فرمایا عزیزان محترم، بس میں اپنی بات کو سمیٹ لوں کیونکہ مجھے آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا، تو میں اب مجلس سے شروع کروں، یہ تو میری تمغید تھی۔ آپ نے دیکھا جس نے ایک نیکی جو نیکی ایک لے کر آیا وہ کیا ہے؟ جنت میں جائے گا، جو ایک برائی لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کیا ہے نیکی سے مراد؟ ولایت دینی، یعنی یہ نا ولایت دینی۔ میں نے کیا کہا؟ اچھا قرآن میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا، کس کی وجہ سے؟ ولایت، نعمت تمام کی کس کی وجہ سے؟ ولایت۔ اللہ راضی ہوا کس کی وجہ سے؟ کہیں محبت کی بات تو نہیں ہے نا؟ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ارے بھائی علی نے کمال گنایا اپنا، مجھے 4 کمال دیے، ان میں سے ایک ولایت علی بتائی، یہ تو نہیں کہا ایک محبت علی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی اور ہے، ولایت علی اور ہے۔ نہیں اور نہیں فرمایا، آسانی سے کہہ دیتا ہوں، محبت علی اور ہے، ولایت علی اور ہے۔ علی کو ماننا محبت علی ہے، علی کی ماننا میں نے کہا مجلس تو اب شروع کر رہا ہوں میں آپ کو، بس 10 منٹ پڑھوں گا زیادہ نہیں۔ علی کو ماننا محبت علی ہے، علی کی ماننا ولایت علی ہے، علی سے محبت کرنا محبت علی ہے، علی کی سیرت پہ چلنا ولایت علی ہے، فرش مجلس بچھانا محبت علی ہے، جانماز نماز کے لیے بچھانا ولایت علی ہے۔ نہیں غور نہیں فرمایا، جانماز مصلی بچھانا یہ ولایت علی ہے، مجلس میں تبرک بانٹنا یہ محبت علی ہے، تبرک حلال پیسے کا بانٹنا یہ ولایت علی ہے۔ غور فرمائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، حضرت عباس کی نظر کے لیے دیگے بنانا یہ محبت علی ہے، مگر بریانی رسائے ہٹائے اگر اور بریانی جو ہے حلال پیسے کی ہو، پاک پیسے کی ہو، یہ ولایت علی ہے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے محبت کرو، مطالبہ یہ ہے ولایت کو مانو۔ ارے میں کیا کروں ذرا غور فرمائیے گا، مطالبہ محبت کا نہیں ہے، مطالبہ ولایت کا ہے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ 50 دیگے بناؤ، مطالبہ یہ ہے جو بناؤ حلال کا بناؤ۔ مطالبہ محبت کا نہیں ہے، مطالبہ ولایت کا ہے، مطالبہ محبت کا نہیں ولایت کا ہے، مطالبہ محبت کا نہیں ولایت کا ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا 50 دیگے بناؤ، یہ کسی نے نہیں کہا ہر گھر میں اشرا ہو، یہ کسی نے نہیں کہا 100 مجلس کرو، یہ کسی نے نہیں کہا نیازیں بانٹو، یہ کسی نے نہیں کہا جو ہے مجلس اور اشرے کرو، مگر یہ ضرور کہا ہے فرش ہو تو حسین جیسا، مجلس ہو تو حسین جیسی۔ میں کیا کروں غور فرمائیے گا، یعنی فرش ہو تو حلال پیسے کا، مجلس ہو تو حلال پیسے کا، کیا مطلب محبت نہیں ولایت ہو۔ اور اگر مجلس میں سیاست ہونے لگے تو سمجھ لینا نہ محبت ہے نہ ولایت ہے۔
अंजुमनों में अगर दर्शगाहों में सियासत होने लगे तो समझना ना ये मोहब्बत है ना विलायत है, ना मोहब्बत है ना विलायत है। सियासत का पता कैसे चलेगा? अरे भाई दीन दीनदार से लिया जाएगा। नहीं बात नहीं पहुंची। दीनदार से लिया जाएगा। अगर मेरे पास टैबलेट लेने आ जाओ, अगर मेरे पास जो है दवाई लेने आ जाओ, तो मैं नजले में खांसी की दवा दूंगा, खांसी में टीबी की दवा दूंगा, टीबी में कैंसर की दवा दूंगा, इसलिए कि मैं इस लाइन का हूँ नहीं। और अगर तुम आप जो है टायर पंचर वाले को किसी मस्जिद का मुतवल्ली बना दो, और जो दीन नहीं रखता उसको मजलिसों और अदाकारों का मुतवल्ली बना दो, इदारों का मुतवल्ली बना दो। हम जिसके पास खुद दीन न हो वो दीन का कैसे ठेकेदार बने? अरे भाई खुद के पास दीन नहीं है, खुद के पास दीन नहीं है, मजलिस वो नहीं सुनता, नमाज वो नहीं पढ़ता, रोजा वो नहीं रखता, मगर नमाज खाने का मुतवल्ली भी है, ठेकेदार भी है। हमारा जो खुद भिखारी हो वो दूसरों को क्या दे सकता है? जो दीन का ठेकेदार बेदीन बन गया, वहां से दीन नहीं आएगा, शरीयत नहीं आएगी। शरीयत वहां से आएगी जहां दीनदार होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद। इसका मतलब यह है कि अगर दीनी इदारे का सदर सिक्योरिटी बेदीन बना तो सियासत में बना। मैं क्या कह रहा हूँ, गौर करवाइए। अगर दीनी इदारे का ठेकेदार जो है बेदीन बना तो याद रखना सियासत में बना। तो दीन में सियासत हो गई ना। सियासत भी कौन सी? अलवी नहीं। सियासत दो तरह की है। अपना हक हासिल कर लो, चाहे दूसरे का हक जाए कहीं भी जाए, इसे सियासत मैं नाम नहीं ले सकता, इसे सियासत शामी कहते हैं। लेकिन अगर अपना हक हासिल हो, दूसरे के हक को बचाते हुए, दीन का ख्याल रखते हुए, इसे सियासत अलवी कहते हैं। याद रखिएगा, दीन में सियासत जरूरी है, मगर कब? जब दूसरे का हक जाया ना हो, जब दूसरे का हक जाया ना हो। मगर याद रखिएगा, अंजुमन बन गई सदर मैं मिसाल देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता कोई हो तो अपने आप को समझना ले। मेरी बात कॉमन होती है सबके लिए, मेरी बात सबके लिए होती है। कभी कभी ऐसा हुआ, एक हमारे उस्ताद जो है एक जगह मजलिस पढ़ रहे थे और यही पढ़ रहे थे कि मस्जिद का मुतवल्ली टायर पिक्चर वाला, और वो वाकई टायर पिक्चर वाला था। वो शाम में आ गया, मौलाना ये किसने कह दिया? आप थे, किसने पढ़वाया? अरे मुतवल्ली नहीं हो सकता है, हो सकता क्या टायर पिक्चर वाला? क्यों नहीं हो सकता? बात टायर पिक्चर की नहीं है, बात दीन की है। अरे मैं क्या करूँ, गौर फरमाइएगा। यानी दीनी इदारा हो तो उसके ऊपर दीनदार हो, और अगर बेदीन होगा तो कभी कब्रिस्तान बेचेगा, तो कभी वक्त बेचेगा, कभी मस्जिद बेचेगा, कभी अज़ाखाना बेचेगा, तो कभी कौम को बेच देगा। सारा बात पढ़िए। ये इस वजह से हुआ क्योंकि दीन के अंदर, क्योंकि आज़ादारी में सियासत आ गई, क्योंकि मजलिस में सियासत आ गई, क्योंकि अंजुमन में सियासत आ गई। अरे जरा सोचो, जहाँ हमें सीधा जाना है, हैदरी हाल जाना है, हमें सबका मकसद एक है, हैदरी हाल जाना, तो फिर इसमें झगड़ा कैसा, फिर इसमें वोटिंग कैसी? मैं क्या कह रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। अगर झगड़ा है तो इसका मतलब सबके मकसद अलग-अलग है, सबके मकसद अलग-अलग है। अगर मकसद सबका रिज़ाए हुसैन है, कुर्ब इलाही है, रिज़ाए इलाही है, तो फिर अंजुमनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, नौरतानों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुतवल्लियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सबका मकसद खिदमत है, सबका मकसद रिज़ाए हुसैन है। और अगर रिज़ाए हुसैन नहीं सियासत है तो समझ लेना, ना मोहब्बत अली है ना विलायत अली। और जहाँ ना मोहब्बत हो ना विलायत, वो दुनिया में भी घाटे में है, आखिरत में भी घाटे में है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। मुतालबा किसका है? मोहब्बत अली का।
विलायत अली का नहीं, मोहब्बत अली तो खुद बाखुद हो जाएगी। किसने कहा मोहब्बत अली? जहाँ जहाँ मोहब्बत अली का तस्करा है वहाँ वहाँ मुराद विलायत अली है। बगैर अहले बैत की सीरत पर चले कुछ नहीं मिलेगा। लोग खाली जो शोर मचा दिया बस जो है मोहब्बत अली। मोहब्बत अली सीरत चाहती है, सीरत चाहती है। मोहब्बत अली किरदार चाहती है। खाली अमामा रख लिया मैंने उमर सैयद बहुत बड़ा हो गया, नहीं, खाली कोई आदमी इसके रोब और जोब में भी ना है, नहीं। वहाँ जो है सरकार ने कहा है खुलिक़तिल जन्नतु लिमन अता अल्लाह वलो काना गुलामन हबशिया व खुलिक़तिन नारु लिमन असल्ला वलो काना सय्यदन करशिया। अल्लाह ने जन्नत को बनाया है हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह की इताअत करता है, चाहे वो हबश का गुलाम ही क्यों ना हो। और अल्लाह ने बनाया है जहन्नम को हर उस इंसान के लिए जो उसकी नाफरमानी करे, चाहे वो सैयद और सरदार ही क्यों ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर करने, ये असल बात किरदार अहले बैत की है। मैं यही तो कहा करता हूँ कि जो बार बार नारे लगाते हैं ना आप लोग, सोच समझ के नारा लगाया करिए। बहुत से कहते या साहिब ज़मान अज्जिल लना ज़ुहूरी, बहुत जल्दी कीजिए ज़ुहूर में, सोच समझ के लगाइएगा क्योंकि आने वाला पार्टीबाज नहीं है। जो आने वाला है वो पार्टीबाज नहीं है कि नारे वाले को छोड़ देगा, नहीं मजलिस चलती है इससे तो जरा इसे छोड़ दो, नहीं। आने वाला वो है जो किरदार देखता है। हमने कहाँ सीखा है अहले बैत की सीरत से? आने वाला किरदार देखता है। अपना ज़ाती मामला है तो चिराग अपना जलेगा, अगर माशरे का मामला है तो बैतुल माल का चिराग जलेगा। आने वाला तो उसका बेटा है, तो फिर जुए के पैसे की फ्लैट को कैसे छोड़ देगा? सट्टे से बनाया हुआ महल कैसे छोड़ देगा? रिश्वत का बनाया हुआ मकान कैसे छोड़ देगा? नहीं, वो तो सबसे पहले कहेगा इसे तोड़ो, इसे